بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز، یہ ویڈیو جو میں ابھی شروع کرنے لگا ہوں یہ کمشنر فار ورک مین کمپنسیشن سے متعلقہ ہے۔ اتھارٹی انڈر پیمنٹ آف ویجز ایکٹ 1936 کا یہ ایکٹ ہے۔ اس کی سیکشن 15 کے تحت کوئی بندہ بھی، اینی پرسن، وہ اپنے کلیم کو اس کمپنسیشن کمشنر کے سامنے دائر کر سکتا ہے، اور اس کے لیے اس ایکٹ میں لکھا ہے کہ گھر کے ملازمین، فیکٹری کے ملازمین، کمرشل اداروں کے ملازمین اپنے تنخواہیں، واجبات، گریچوٹی اور چھٹیوں کا کلیم جو ہے وہ دائر کر سکتے ہیں۔ یہ کلیم سنگل بھی دائر ہو سکتا ہے، اور اگر ملازمین چاہیں تو یہ گروپس کی شکل میں بھی اپنا کلیم دائر کر سکتے ہیں۔ یہ انڈسٹریل اسٹیبلشمنٹ اور کمرشل اسٹیبلشمنٹ کے ملازمین بھی یہ کلیم دائر کر سکتے ہیں۔ کلیم کی دائر کرنے کی جو پیریڈ ہے لیمیٹیشن کا، وہ 3 سال ہے۔ 3 سال کے اندر یہ کلیم دائر ہو سکتا ہے، لیکن اگر کسی وجہ سے کلیم دائر کرنے میں کوئی تاخیر ہو گئی ہے تو اس میں کنڈونیشن آف ڈیلے، یعنی تاخیر کو ایکسکیوز کرنے کے لیے ایک ایپلیکیشن گزاری جا سکتی ہے، جس میں سفیشینٹ ریزن دی جائیں گی کہ اس وجہ سے میں یہ کلیم اپنا ٹائم سے دائر نہیں کر سکا۔ تو کلیم جو ہے نان پیمنٹ آف ڈیوز، یعنی پروویڈنٹ فنڈ اور گریچوٹی اور اسی طرح کے چھٹیوں کا معاوضہ یا اور دیگر معاوضہ جات جو ہیں وہ اگر بر وقت نہیں ملتے تو اس کے لیے کلیم یہ کیا جا سکتا ہے۔ اس میں 2 سیکشن، یہ اتھارٹی انڈر یہ پیمنٹ آف ویجز ایکٹ 1936، اس میں 2 سیکشن بڑے امپورٹنٹ ہیں۔ ایک سیکشن 15 ہے، ایک سیکشن 17 ہے۔ 15 میں ہم ڈیلیڈ اور ڈیڈکٹڈ ویجز کو ڈیل کرتے ہیں کہ اگر کسی اسٹیبلشمنٹ نے یا کسی ادارے نے یا کسی فیکٹری نے بر وقت تنخواہ نہیں دی، یعنی ڈیلے کر دی ہے، تنخواہ بر وقت نہیں دی، ڈیلے کر دی ہے، تو اس صورت میں بھی کلیم دائر کیا جا سکتا ہے۔ اور اگر کلیم پورا نہیں دیا اور تھوڑا دیا ہے، اس میں ڈیڈکٹ کر لی ہے، تو اس میں بھی بقایا کی حد تک کلیم دائر کیا جا سکتا ہے۔ یعنی ڈیلیڈ اور ڈیڈکٹڈ ویجز کے بارے میں سیکشن 15 کے تحت کلیم دائر ہوتا ہے، اور اگر یہ کلیم منظور ہو جائے یا نامنظور ہو جائے، دونوں طرف سے آجر اور اجیر دونوں ہی اس میں لیبر کورٹ میں جو ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ہولڈ کرتے ہیں ان کے سامنے اس کی اپیل دائر کی جا سکتی ہے کہ جی اتھارٹی نے یہ فیصلہ غلط کیا ہے، اور اگر غلط کیا ہے تو کون سے نکات ہیں جن کو انہوں نے اپریشیٹ نہیں کیا، اور اس طرح یہ ڈس الاؤ کرنے کا مقصد نہیں تھا اور یہ غلط تھا، لہٰذا ہماری اپیل منظور کی جائے۔ اس میں صوبائی حکومت یہ کمشنر ورک مین کمپنسیشن اپوائنٹ کرتا ہے۔ ہائی کورٹ بار بار یہ ڈائریکشن دے چکی ہے کہ اتھارٹی انڈر پیمنٹ آف ویجز ایکٹ کا جو پریزائڈنگ آفیسر ہے وہ سول جج ہونا چاہیے، لیکن محکمہ لیبر جو ہے وہ اپنی مصروفیات کی بنا پر یا دیگر وجوہات کی بنا پر ہائی کورٹ کے اس حکم پر عمل درآمد نہیں کر سکا، اور ابھی تک یہ ڈیمانڈ ہونے کے باوجود اس جگہ اس سیٹ پر کمپنسیشن کی سیٹ پر کمشنر کمپنسیشن کی سیٹ پر ابھی تک کوئی سول جج تعینات نہیں ہوا۔ تو اتھارٹی ہم نے دیکھا کہ بعض اوقات انہوں نے وکالت کا امتحان پاس کیا ہوتا ہے، بعض اوقات وہ پروموٹ ہو کر
ویسے ہی اپنے اختیارات میں آ جاتے ہیں ڈائریکٹر اسسٹنٹ ڈائریکٹر بن کے، تو وہ اس قسم کے مقدمات کی ایڈجوڈیکیشن کرتے ہیں۔ اس اتھارٹی کو اس قدر پاور حاصل ہیں جو عدالت عالیہ ہائی کورٹ کو یا سپریم کورٹ کو بھی پاور نہیں کہ وہ 100 روپے کو 1000 روپے تک انہانس کر دے۔ یعنی اگر کلیم 100 روپے کا ہے تو یہ ڈیلیڈ اور ڈیڈکٹڈ ویجز کو کنسیڈر کرتے ہوئے اس کو 1000 روپے تک انہانس کر سکتی ہے۔ اور دوسری بات جو سب سے زیادہ اہم ہے وہ یہ ہے کہ بغیر رقم جمع کرائے، بغیر رسید اتھارٹی سے لیے بغیر، رسید لیے بغیر جمع کروانے کی اس کی اپیل دائر نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی امپلائر اس کی اپیل بغیر پیسے جمع کروائے کر دیتا ہے تو وہ اپیل سمیرلی خارج ہو جاتی ہے۔ لہذا یہ بہت امپورٹنٹ عدالت ہے، بہت ہی امپورٹنٹ یہ ٹرائبیونل ہے۔ اس میں ایک بات جو بڑی غور طلب ہے کہ یہ جو ایڈمیٹڈ ویجز ہیں یہ ان کے بارے میں معاملات کو دیکھتی ہے، لیکن اب کچھ اتھارٹیز ایسی بھی آ گئی ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ انڈر ہینڈ یا کسی ویجز کو روکنے کے جو وجوہات ہیں اتھارٹی ان پر بھی غور کر سکتی ہے۔ تو اس طرح یہ جو ڈگری ہے یہ تھرو ڈسٹرکٹ کلیکٹر اس کی امپلیمنٹیشن ہوتی ہے، اور وہ معاوضہ جو لیا جاتا ہے تھرو کورٹ اپیل ہونے کے بعد وہ پھر آجر کو دینا پڑتا ہے، اور یہ جو مزدور ہیں یا جن کے کلیم روک دیے گئے ہیں وہ وصول کرتے ہیں۔ صرف ایک کنفیوژن یہاں پایا جاتا ہے کہ صرف ورک مین ہی آئیں گے، نہیں، بلکہ جو بھی پرسن کا لفظ استعمال ہوا ہے اپنے وہ ڈپرائیوڈ ہے، وہ اس کو تنخواہ نہیں دی گئی، یہ ڈیلیڈ یا ڈیڈکٹڈ ویجز ہے، تو وہ اپنا کلیم کمشنر کمپنسیشن کے سامنے یا اتھارٹی کے سامنے پیش کر سکتا ہے۔ تو یہ عدالت بھی بہت اہم ہے، اور ان معاملات کو اتھارٹی کو بڑے غور سے دیکھنا چاہیے اور اس کو ڈیسائیڈ کرنا چاہیے۔ طریقہ یہی ہے کہ پٹیشن دائر ہوتی ہے، پھر اس کا جواب دعویٰ آتا ہے، تھوڑے سے ایشو فریم ہوتے ہیں اس میں جو پارٹیز کا سٹینڈ ہے، پھر دونوں پارٹیاں اپنا ایویڈنس دیتی ہیں، اس کے بعد یہ سمیرلی اس کا فیصلہ آ جاتا ہے۔ ویورز، اس ویڈیو کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور اسے لائک کریں تاکہ دیگر جو ملازمین ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تھینک یو۔